اس کے بعد جو مسلمان ہوئے وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی قریشی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں تجارتی سفر کے سلسلے میں شام کے شہر بصرہ میں تھا۔ اس بصرہ کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے۔ ایک شہر بصرہ ہے، وہ عراق کے اندر ہے، یہ شام کے شہر کا ذکر ہے جہاں یہ جایا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں وہاں تھا تو ایک راہب کو میں نے سنا کہ کلیسا کو صومعہ بھی کہتے ہیں، جہاں پر عربی کے اندر جس کو صومعہ کہتے ہیں، یعنی ایک کلیسا کا ایک راہب باہر نکل آیا اور اس نے آوازیں لگانی شروع کر دیں کہ مکہ سے کوئی آیا ہوا ہے، مکہ سے کوئی آیا ہوا۔ تو کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مکہ کی کوئی خبر ہے؟ میں نے کہا میں تو خود یہاں پر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ مہینہ آ گیا جس کے اندر نبی آخر الزمان آنا تھا، تو وہ آ چکے ہوں گے مکہ میں، اور وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور وہاں سے وہ چٹیل میدانوں اور نخلستانوں کی سرزمین کی جانب ہجرت کریں گے۔ اگر تمہیں موقع ملے تو ان کا ساتھ ضرور دینا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے سفر سے واپس آیا تو ظاہر بات ہے اس زمانے میں تو پیچھے کے حالات کا کوئی معلوم کرنے کا بندوبست نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے آتے ہی مکہ میں پوچھا کہ کوئی نئی بات میرے جانے کے بعد جو ہوئی ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہاں نئی بات یہ ہوئی ہے کہ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور ابو قحافہ کا بیٹا اس کے ساتھ ہو گیا ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے بعض حضرات نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ 5ویں مسلمان یہ ہوں گے، اس لیے کہ کسی اور کے اسلام کا ذکر نہیں ہے کہ کوئی اور ساتھ ہوا ہو، یہ ہو سکتا ہے لوگوں کو خبر نہ ہوئی ہو۔ تو کہنے لگے کہ میں سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور ان کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے ان کو جو ہے وہ اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا۔ ان کی بھی کچھ خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ کہ عشرہ مبشرہ میں سے، ایک یہ کہ بدر میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اور بھیجا تھا، اور یہ ان 8 لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت نہیں کی، مگر بدر کی غنیمت میں سے ان کو حصہ ملا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان سے فرمایا کہ تم بدر کے ثواب میں شریک ہو، عثمان غنی کی طرح، اور ان باقی ان 2 کے علاوہ 6 افراد اور بھی ہیں۔ یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے داماد ہیں۔ میں نے بتایا بھی آپ کو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور دوسری وہ جو حضرت زبیر کے نکاح میں تھیں حضرت اسماء بنت ابی بکر، اور تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر، وہ ان کے نکاح میں تھیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے داماد ہیں، اور یہ بیٹی حضرت ابوبکر کی بہت چھوٹی تھیں، سب سے بچوں میں ان کے کم عمر۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ بہت چھوٹی تھی اس عمر کے اندر۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر خطابات دی ہیں۔ 2 چیزیں ان کی مشہور تھیں، ایک بڑے سخی تھے، اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے کہا ایک غزوے کے موقع پر، تو یہ بہت مال لے کر آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلحۃ الجود کہا۔ جود عربی کے اندر سخاوت کو کہتے ہیں۔ اور اصل جو ان کا دن تھا جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلحۃ الخیر کہا، وہ غزوہ احد کا دن تھا۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جانثاری کے ساتھ حفاظت کی، اور اس پر ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد کا دن تو سارا طلحہ کا ہی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو صاحب الاحد کہتے ہیں، کہ احد کے دن کا وہ شخص جس کو اللہ جل شانہ نے سب سے زیادہ سعادتوں سے نوازا، کیونکہ احد میں آپ کو پتہ ہے کہ حالات کیسے ہو گئے تھے، اور اس بھگدڑ میں
جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور جانثاری کے اوپر جم گئے تھے، ان میں سب سے اہم ترین کارگزاری یا شجاعت کے وہ خاص جوہر جو دکھائے وہ یہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھائے۔ اور ایک دفعہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ منہم من قضا نحبہ، کہ حضور کو کہا گیا کہ آپ کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ وفا کر لیا، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول سے وہ انہوں نے پورا کر لیا، اللہ نے اس کی سند دے دی۔ تو ایک اعرابی، ایک دیہاتی آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، قرآن میں یہ اللہ کہتا ہے کہ آپ کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے اللہ اور رسول سے اپنے وعدے پورے کر لیے، وہ کون لوگ ہیں؟ کس کو کہا ہے اللہ پاک نے؟ آپ کے ان ساتھیوں میں سے وہ کون ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں اتنے میں وہ صاحب ادھر ادھر کہیں آگے پیچھے سے صحابہ کے بیٹھے تھے لیکن جواب نہیں ملا۔ اتنے میں طلحہ ابن عبید اللہ مسجد میں داخل ہوئے تو حضور نے پوچھا کہاں گیا وہ سائل، پوچھنے والا کدھر گیا؟ تو کھڑا ہو کہا رسول اللہ میں ادھر بیٹھا ہوں۔ کہا کہ یہ ہے وہ شخص، کہا کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے وعدے پورے کیے۔ ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ داری اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ یہ آپ کے ہمزلف ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنین، مشہور ام المؤمنین ہیں، ازواج مطہرات میں سے، ان کی بہن حضرت حمنہ بنت جحش وہ حضرت طلحہ کے نکاح میں تھی۔ اور ایک اور ان کے ہمزلف ہیں اور وہ ابو سفیان ہیں۔ ابو سفیان کے نکاح میں ہندہ تھی جو عتبہ کی بیٹی تھی، ان کے نکاح میں بھی عتبہ کی دوسری بیٹی تھی جن کا نام ام ابان تھا۔ اس لحاظ سے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خالو ہیں، کیونکہ ہندہ ان کی والدہ تھی اور ام ابان ان کی خالہ تھی۔ تو کسی نے ام ابان بڑی ذہین، فتین، حسین و جمیل خاتون تھی۔ کہتے ہیں ان کو نکاح کے لیے مکہ کے تمام رؤساء اور مالدار سرداروں کی پیشکشیں تھیں، نکاح کے پیغام سب نے بھیجے، حضرت طلحہ نے بھی بھیجا، تو انہوں نے حضرت طلحہ کا پیغام قبول کیا۔ ام ابان نے، سیرت کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگوں نے ام ابان سے پوچھا کہ آپ نے اتنے سارے پیغامات میں سے طلحہ کا پیغام کیوں قبول کیا؟ تو انہوں نے 6 باتیں ارشاد فرمائی، اور یہ 6 باتیں آپ کے کام کی ہیں، یہ اخلاق کا بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں طلحہ کا پیغام اس لیے قبول کیا کہ جب مجھے ان کے اخلاق کی خبر ملی ہے ان کے گھر سے، کہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہنستے ہوئے داخل ہوتے ہیں، کشادہ روح گھر کے اندر آتے ہیں، اور جب گھر سے نکلتے ہیں تو مسکراتے ہوئے نکلتے ہیں۔ 2 باتیں کہا کہ اگر کچھ مانگو تو بخل نہیں کرتے، کنجوس نہیں ہیں، اور اگر کچھ نہ مانگو، خاموش کھڑے رہو ان کے سامنے، تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ مانگا جائے تو میں دوں۔ اور کہا کہ اگر ان کی کوئی خدمت کر دو تو شکر گزار ہوتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ام ابان نے 6 باتیں ان کے اخلاق کی بیان کی، اور کہا میں نے اس بنیاد پر ان کا پیغام قبول کیا، ان سے زیادہ مالدار لوگوں کے پیغامات کو چھوڑ کر۔ تو یہ طلحہ ابن عبید اللہ ہے، 16 سال کی عمر میں یہ یا بعض 17 کا قول بھی ہے، 18 کا بھی ہے، کہ اس عمر کے اندر یہ مسلمان ہوئے۔